قد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ تو باپ پر انعام اولاد پر انعام ہوتا ہے، تو یہاں سے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ پر اللہ کا انعام ہوا کہ آپ مسجود ملائکہ ہوئے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ قالا، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ جائز نہیں، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اس جگہ جنت میں تکبر کرے۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ قال، ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، ضرور بضرور سیدھے راستے پر میں ان لوگوں کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، مردود اور دھتکارا ہوا، لمن تبعک، تو جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
فرمایا شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں منع کیا، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے تاکہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو شیطان نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، جھکا لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لگانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور دونوں کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہبطوا، تم سب نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک تمہارے لیے زمین میں ساز و سامان ہے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، آپ کی تخلیق اور آپ کے مسجود ملائکہ ہونے کا واقعہ، اور پھر شیطان کا ان کو شجرہ ممنوعہ کی طرف مائل کرنا اور ان کا شجرہ ممنوعہ کے قریب جانا اور جنت سے نکالا جانا، ان سب کا بیان کیا۔ تو مختلف روایات احادیث میں اس واقعہ کی تفاصیل بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کو پیدا فرمانا چاہا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو زمین پر بھیجا کہ زمین میں سے مٹی اٹھا کر لاؤ کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی، آپ کا پتلا تیار کیا جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے مٹی اٹھانا چاہی، تو زمین نے جبریل امین سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ تم میری مٹی نہ اٹھاؤ، مجھ میں کمی نہ کرو اور مجھ میں خرابی پیدا نہ کرو۔ تو حضرت جبریل امین نے جب زمین کی یہ بات سنی، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا مٹی لانے کے لیے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ میرے اندر تم کمی نہ کرو اور میرے اندر خرابی پیدا نہ کرو۔ تو حضرت میکائیل وہ بھی واپس چلے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ زمین پر تشریف لائے اور زمین نے یہی بات کہی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ اللہ نے جو حکم دیا میں وہ ضرور پورا کروں گا، کہ اسی اللہ ہی کا حکم ہے کہ زمین سے مٹی اٹھائی جائے۔ تو آپ نے زمین کے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائی، تو فرمایا کہ اس میں مختلف رنگوں کی مٹیاں تھیں، سرخ رنگ کی، سفید رنگ کی، سیاہ رنگ کی۔ تو اسی لیے انسان
بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سرخ و سفید سیاہ رنگ مختلف رنگوں والے انسان ہوئے اور مختلف طبیعتوں والے، اور اس زمین کی مٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اس میں پانی ملا کر اس کو گوندا گیا اور وہ مٹی پڑی رہی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس مٹی کی مختلف کیفیات بیان کی گئیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا کیا، تو وہ زمین میں مٹی اس کا گارا بنایا گیا اور پڑی رہی اور سیاہ ہو گئی، اور پھر وہی مٹی جب وہ ٹھیکری کی طرح سخت ہو گئی، اور اس مٹی سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا جسد خاکی تیار کیا گیا۔ اور ابلیس یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی دیکھنے کے لیے آیا۔ ملائکہ آ کر اس جسد خاکی کو دیکھتے تو ابلیس نے یہ کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اب اس میں مجھے کوئی ایسی کمال والی بات نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا یہ مستحق ہو، کیونکہ یہ اگر زیادہ کھا لے گا تب بھی چل پھر نہیں سکے گا، اگر کچھ نہیں کھائے گا پھر بھی یہ چل پھر نہیں سکے گا۔ تو دل والی جگہ دے کر کہا کہ یہاں مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا یہ مستحق بنا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اس جسد خاکی پر بارشیں ہوتی رہیں اور عرصہ دراز تک وہ جسد خاکی پڑا رہا، اور پھر اس میں جب روح پھونکی گئی آپ کے سر میں اور دماغ میں جب روح پہنچی تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو چھینک آئی، اور فرشتوں نے پھر یہ کہا کہ تم الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور یہ آپ کی اولاد کے لیے بھی سنت بن گئی۔ اور پھر وہ روح آپ کی آنکھوں تک پہنچی اور آپ نے جنتی پھلوں کا مشاہدہ کیا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچی آپ کو جنتی پھلوں کی خواہش پیدا ہوئی، اور ابھی روح جب ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی آپ نے چھلانگ لگا کر جب وہ جنتی پھلوں کی طرف بڑھنا چاہا، ان کو پکڑنا چاہا، تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلدی میں پیدا کیا، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، ابھی روح مکمل نہیں آئی کہ یہ پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو انسان کی فطرت میں یہ جلد بازی رکھی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پھر جسد خاکی تیار ہوا، اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر سلام کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرشتوں کو سلام کہا، فرشتوں نے جواب دیا، تو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے ملاقات کا سلام کا طریقہ ہے، تو اس ساتھ سلام کہنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد کے لیے طریقہ مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سوئے، آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آپ بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو دیکھا اور فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا ان کا نام حوا کیوں رکھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حج سے پیدا کی گئیں، حج زندہ کو کہتے ہیں، یہ حوا حج سے پیدا کی گئی، اس بنا پر ان کا نام حوا رکھا۔ تو وہ مختلف روایات میں پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا اور وہ حق مہر کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کا حق مہر ادا کرو۔ تو عرض کیا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے، 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ روایات میں الفاظ ہیں۔ تو اس سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
اور ویسے تفصیلی واقعہ پہلے پارہ میں گزر چکا ہے کہ فرشتوں نے چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال اٹھایا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ ہم تیری تسبیح تعمید کر رہے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اسے خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز ظاہر کیا، تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مختلف چیزیں پیش کی گئیں، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بیان کرو اگر تم سچے ہو۔ اور فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں تعلیم دی، تو علم والا حکمت والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم عطا فرمائی، آپ نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ آپ کی علمی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام پر ملائکہ پر آپ کی علمی فضیلت کو ظاہر کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی گئی، اس فضیلت کی وجہ علم کو قرار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے لیے علم ایک وجہ بنتی ہے۔ وہ علم جو آپ کو دیا گیا تھا وہ تمام چیزوں کا، ان ناموں کا علم تھا۔ اب ان اسماء کا علم یہ نہیں کہ صرف نماز روزے کا علم تھا، احکام شرع کا علم تھا، بلکہ پوری قیامت تک جو چیزیں آنے والی تھیں، مختلف زبانوں میں ہر چیز کا جو جو نام تھا، وہ سارے نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے۔ ظاہراً یہ کوئی علم شریعت تو نہیں ہے، تو یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، علم عطا فرمایا، تو وہ صرف احکام شرع سے متعلق ہے، کیونکہ احکام شرع کا علم اسی میں کمال ہے اور یہی آپ کے لیے وجہ فضیلت ہے، باقی علوم مراد نہیں ہیں۔ لیکن اگر صرف یہ شرعی مسائل کا علم ہی فضیلت کی وجہ ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ملائکہ پر ظاہر کیا گیا، وہاں تو تمام اسماء کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا اور اس علم کو وجہ فضیلت قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام علومی فضیلت والے ہیں، علم میں کوئی قباحت نہیں ہوتی اور علم میں برائی نہیں ہوتی، البتہ علوم کا آگے استعمال کبھی ہو سکتا ہے۔ جس چیز کا بھی علم آئے گا تو اس کا علم وہ فضیلت والا ہی ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو جس چیز کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے وجود پر اتنے زیادہ دلائل معلوم ہوں گے۔ سارے جہان کو عالم کہا جاتا ہے، عالم کا معنی اسم لما یعلم بحسانہ، اس چیز کا نام جس سے بنانے والے کا علم آئے۔ عالم اعلیٰ علم، اعلیٰ دانستن کو کہا جاتا ہے، جاننے کا اعلیٰ اور ذریعہ۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، لہذا ہر ذرے کا علم وہ اللہ کی توحید، اللہ کے وجود کے جاننے کا ذریعہ ہے، اور وہی علم شریعت اور دین کا علم ہے۔ اگر اس نیت سے حاصل کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو اللہ کی پوری کائنات سے افضل ہیں اور پوری کائنات پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں تمام پہلے اور بعد والوں میں سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ تو جب آپ اکرم ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کے اعتبار سے بھی آپ سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کا ارشاد پاک بھی انا اعلمکم واتقاکم، انا اعلمکم باللہ واتقاکم، کہ اللہ کا علم بھی مجھے زیادہ ہے اور اللہ کا خوف بھی مجھے سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کا علم آتا ہے عالم کے علم سے، تو آپ کو اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عالمین کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔
تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تب سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا یا جن تھا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ابلیس فرشتہ تھا، اور انہوں نے یہی دلیل پیش کی قرآن پاک کی اس کی آیات۔ اللہ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کو سجدہ کرنے والوں میں سے نکالا گیا، استثناء کیا گیا۔ تو استثناء میں مستثنیٰ منوں میں داخل ہوتا ہے اور بعد میں اس حکم سے نکالا جاتا ہے۔ تو ابلیس بھی ان میں داخل تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس بھی اس میں آ گیا، تو معلوم ہوا کہ ابلیس یہ فرشتہ تھا۔ لیکن جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ قرآن پاک میں صریح الفاظ میں فرمایا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جن میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہاں ابلیس کو فرشتوں میں شمار کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ تو مستثنیٰ دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا مستثنیٰ متصل، ایک ہوتا مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ منوں کی جنس میں سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں شامل ہوتا ہے، بعد میں اللہ وغیرہ کے ذریعے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن مستثنیٰ منقطع میں مستثنیٰ منوں کی جنس سے نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے جان القوم الا حمار، قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، تو گدھا قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو یہاں یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی ملائکہ میں داخل نہیں، یا پھر ابلیس کو ملائکہ میں شمار کیا گیا تقریباً، کہ ابلیس ملائکہ میں رہتا تھا، عبادت کرتا، ملائکہ کو تعلیم دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معلم الملائکہ بنایا، بڑا علم عطا کیا، بڑا اعزاز دیا۔ تو ملائکہ کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس پر بھی ملائکہ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا۔ کوئی کسی قوم میں رہنے لگے، اسی قوم میں سے شمار ہونے لگتا ہے، اس قوم کا ایک فرد جانا جاتا ہے۔ تو ملائکہ بھی چونکہ یہ ابلیس بھی ملائکہ میں رہتا تھا، تو دن رات ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ عبادت وغیرہ معاملات میں شامل ہونے کی وجہ سے اس پر بھی لفظ ملائکہ کا اطلاق کیا، ورنہ صحیح یہی ہے کہ ابلیس جن میں سے تھا اور ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے آگے سے جواب دیا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے آدم علیہ السلام کو آگ سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تو شیطان نے آگ کو افضل قرار دیا کہ آگ اوپر ہوتی ہے اور مٹی نیچے، تو اس لحاظ سے آگ کو مٹی پر فضیلت ہے۔ آگ فاعل ہے اور مٹی منفعل ہے، آگ اثر کرنے والی، مٹی اس اثر کو قبول کرتی ہے، فاعل منفعل سے افضل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ابلیس نے آگ کو افضل قرار دیا مٹی سے، اور یہ کہا کہ میری تخلیق آگ سے ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے، لہذا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ لیکن در حقیقت مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے، مٹی کو آگ پر کئی لحاظ سے فضیلت حاصل ہے۔ مٹی اور آگ میں فرق یہ ہے، آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے، آگ اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ایک دانہ آگ میں ڈال دیا جائے، وہ دانہ جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور مٹی کے اندر، زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس دانے سے 700 تک دانے نکلاتے ہیں۔ تو پھر مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس میں اضافہ کرتی ہے، اور آگ تو مہلک ہے، ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو جو چیز میں اضافہ کرنے والی ہے، اس میں برکت دینے والی ہے، اسے فضیلت دی جائے گی، نہ کہ مہلک کو۔
اس لحاظ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آگ اور مٹی میں فرق یہ ہے کہ آگ مٹی پر برقرار رہتی ہے، مٹی آگ پر برقرار نہیں رہتی، اس لحاظ سے آگ پر مٹی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور ابلیس کا مادہ آگ تھا۔ جب مٹی آگ سے افضل ہے تو پھر مٹی سے بننے والے حضرت آدم علیہ السلام ان کو بھی ابلیس پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو بنایا گیا، جو چیز بھی بنائی جائے مرکب ہو اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں، ایک علت فاعلی، ایک علت صوری، ایک علت مادی اور ایک علت غائی۔ ان چاروں علتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈیسک ہے، اس کو بنایا گیا، اس کی علت فاعلی، اس کو بنانے والا بڑھئی وہ آدمی جس نے یہ ڈیسک وغیرہ بنایا تو وہ اس کی علت فاعلی ہے، اور اس کو بنانے جس چیز سے بنایا گیا جس کا مادہ ہے لکڑی یا یہ لوہے کے کیل وغیرہ وہ اس کی علت مادی ہیں۔ اور اس کی علت صوری کہ بنانے کے بعد اس کو جو شکل و صورت حاصل ہے اور جس کیفی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس کی علت صوری ہے۔ اور اس کی علت غائی کہ اس کے بنانے کی غرض و غایت کیا ہے کہ بنانے کے بعد اس پہ ایک کتاب رکھی جاتی ہے، قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی غرض و غایت اور علت غائی ہے۔ تو جو بھی مرکب ہو اس کی یہ 4 علتیں ہوتی ہیں اور ان علتوں کے اعتبار سے اس میں فضیلت آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ میں دیکھا جائے تو آپ کی 4 علتوں کے اعتبار سے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی علت فاعلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، باقی چیزوں کو امر کن سے بنایا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، یہ علت فاعلی ہے تو یہ افضل ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی علت صوری بننے کے بعد شکل و صورت کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا، تو اس کی علت صوری وہ بھی احسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسین تر قرار دے رہا ہے، تو علت صوری بھی فضیلت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام علت صوری کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی علت مادی کیا ہے؟ آپ مٹی سے بنائے گئے، مٹی کو فضیلت حاصل ہے، عجز و انکساری والا مادہ اس میں ہے، آگ میں تکبر والی بات ہے تو عجز و انکساری کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور بھی وجوہ فضیلت ہیں جو بیان کی، تو آپ کی علت مادی بھی افضل ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی علت مادی کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی علت غائی کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ کو بنایا گیا تاکہ آپ زمین میں اللہ کے خلیفہ بنے، اللہ کے نائب بنے، تو یہ غرض و غایت آپ کی تخلیق کی کہ زمین میں آپ اللہ کے خلیفہ بنیں، اللہ کے احکام کی اشاعت کریں، یہ غرض و غایت بھی فضیلت والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غائی ہر اعتبار سے آپ افضل ہیں، تو شیطان اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا اور اس نے ظاہر کو دیکھ کر کہا آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، اس اعتبار سے آگ کو فضیلت حاصل ہے۔ کسی چیز کا اوپر ہونا یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ وہ کسی عیسائی نے مسلمان سے سوال کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے بعد زمین میں دفن کر دیا گیا، وہ نیچے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں پر اوپر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ
علی نبینا علیہ السلام افضل ہیں۔ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ یہ تو کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ جو اوپر ہو وہی افضل ہوتا ہے۔ سمندر میں چلے جائیں، دریا میں چلے جائیں، پانی کے اوپر بلبلا ہوتا ہے اور پانی کے نیچے موتی اور جواہر ہوتے ہیں، تب یہ کہا جائے کہ وہ بلبلا اس کو فضیلت حاصل ہے اور جوہر کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے کسی بلند جگہ پر ہونا اور کسی کا نچلی جگہ پر ہونا یہ باعث فضیلت یا شان کی کمی کا باعث نہیں۔ بعض اوقات افضل چیز جگہ کے اعتبار سے نیچے ہوتی ہے اور غیر افضل چیز جگہ کے اعتبار سے اوپر ہوتی ہے، تو یہ جگہ کے اعتبار سے بلندی کو وجہ فضیلت قرار نہیں دیا جاتا۔ وہ خاقانی ایک شاعر گزرا ہے، اس کا واقعہ ہے کہ وہ خاقانی شاعر بہت بڑا شاعر تھا۔ کسی مجلس میں گیا تو وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے شعراء معروف آدمی خاقانی کو جاننے والے نہیں تھے اور اس کی عزت کرنے والے وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ سارے بلند جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، صدارت کی کرسیوں پر، تو خاقانی کو قدموں و جوتیوں والی جگہ ملی اور خاقانی وہیں بیٹھ گیا۔ اب خاقانی کے جو شاگرد وغیرہ تھے تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام تو یہ تھا کہ آپ وہ صدارت والی کرسی پر جلوہ فروز ہوتے، تو آپ اس جگہ بیٹھ گئے۔ تو خاقانی نے جو وہ شعر یہ بیان کیا، اس فی البدی یہ شعر کہے کہ گر خاقانی فروتر نشست، نہ مرا عزت نہ ترا ذلت است، سورہ کل ہو واللہ کے صفت خال کے ماست، زیر تبت یدا ابی لہبست۔ اس نے کہا خاقانی نیچے بیٹھ گیا اور باقی یہ شاعر اوپر بیٹھ گئے ہیں، ان میں ان کی عزت اور میری ذلت نہیں ہے۔ ایک سورۃ کل ہو واللہ، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، ایک سورۃ لہب جس میں ابو لہب کا ذکر ہے، سورہ لہب جو ہے ابو لہب کے ذکر والی وہ اوپر ہے، اور کل ہو واللہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان وہ سورت نیچے ہے۔ تو یہ اوپر نیچے ہو جانا یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ تو شیطان اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا، اس نے اس ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور آج بھی شیطانی ابلیسی گروہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر قرار دیتے ہیں کہ امتی نبی کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، نبی سے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بنیاد شیطان نے ڈالی ہے، اور اس طریقے پر جو عمل کرے گا اس کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو زمین نیچے اتر جا، یہاں ملائکہ میں رہنے کے قابل نہیں، تجھے عزت دی گئی، اعزاز دیا گیا، معلم الملائکہ بنایا گیا، یہاں رہ کر تو تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو صاغرین ذلیل لوگوں میں سے ہے، اس عزت والی جگہ یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اب شیطان جو ہے اس کی فطرت اور سرشت ہی یہ تھی کہ اس میں ضد، اناد اور تعصب تھا، تو اس نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار نہیں کیا، معافی کی درخواست نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی، اب اس مہلت میں میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چونکہ گمراہ کر دیا گیا اور میری گمراہی کا سبب آدم علیہ السلام بنے، تو میں قیامت تک ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یہ میری گمراہی کا سبب بنے، میرے جہنمی ہونے کا، ملعون ہونے کا سبب بنے، تو میں بھی سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کے تاک میں لگا رہوں گا تاکہ ان کو راہ راست سے ہٹا دوں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ تو یہ شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس مقام پر نہیں، باقی آیات میں استثناء کیا گیا۔ شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، شیطان ان کو مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے، خلوص والے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کاملین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے ذلیل کر کے اتار دیا،
فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیری اتباع کرے گا، تو میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، شیطان کو اور شیطان کے ماننے والے متبعین، فرمایا تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جہنم بھی بنائی گئی، اللہ نے جہنم بھی بنائی اور جنت بھی بنائی، تو جہنم کو بھی بھرنا تھا، شیطان بنایا گیا تاکہ جو شیطان کی اتباع کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، اللہ کے احکام سے نافرمانی کریں گے، ان سے جہنم کو بھرا جائے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رہائش عطا فرمائی، حضرت حوا کو بھی پیدا کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کو، یہاں سے کھاؤ بلا روک ٹوک، جس جگہ سے بھی کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن استثناء کر دیا گیا، فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ممنوعہ درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا یہ اعزاز، آپ کی یہ عزت پسند نہیں تھی، وہ حسد کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ ملعون بنا، راندہ درگاہ ہوا، تو اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام عزت کے ساتھ جنت میں رہائش اختیار کریں اور میں ذلیل پھرتا رہوں، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت کاملہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمانا تھا، ورنہ شیطان کا داؤ اللہ کے پاک انبیاء پر نہیں چل سکتا، خود قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلایا گیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا لم نجد لہو عزما، ہم نے ان کا کوئی ارادہ نہیں پایا، تو ان پہ نسیان طاری کر دیا گیا، اور بھولنے کی صورت میں جو کام ہو اسے غلطی یا گناہ نہیں کہا جاتا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل غلطی یا گناہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ اسے جن کلمات سے تعبیر فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو انکساری، اسے اپنی خطا سے تعبیر کیا، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس فعل کو گناہ قرار دیں۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ تو اب شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہ کس طریقے سے ڈالا؟ ایک قول یہ کہ شیطان زمین پر ہی تھا، جیسا کہ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور زمین میں بیٹھ کر ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی اور اس کو یہ اختیارات دیے، وہ انسانوں پر اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھتا ہے لیکن پوری دنیا کے انسانوں پر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان جنت کے دروازے پر آیا اور وہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں کی، اور ایک روایت اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان آیا اور جنگل میں سانپ رہتا تھا، اور سانپ بڑا حسین و جمیل جانور تھا، اونٹ کی طرح تھا، 4 اس کی ٹانگیں تھیں، تو شیطان سانپ کے اندر گھس گیا، اور سانپ کے اندر جا کر پھر شیطان جنت میں چلا گیا۔ جب جنت میں گیا تو پھر وہاں جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے یہ باتیں کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روک دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا درخت ہے کہ جو کوئی اس درخت سے کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شیطان حضرت حوا کے پاس جا کر یہ باتیں کہیں، اور پھر اسے آپ کو دکھایا کہ آدمی پہ موت ایسے طاری ہو جاتی ہے، وہ جسم بے حس ہو جاتا ہے، تو یہ موت بھی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر بھی یہ آئے گی، تو شیطان نے کہا کہ ہاں تم پر بھی موت آئے گی، موت سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس درخت سے کچھ کھا لیا جائے، یہ ہمیشگی والا درخت ہے، جس درخت کو کھا لے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں رہے گا۔ تو شیطان نے کہا تم کو اس سے کیوں روکا گیا؟ الا ان تکونا ملکین، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔
تو یہ ایسا درخت ہے جس میں سے کھا لے گا فرشتوں کی طرح، وہ اسی طرح یہاں ہمیشہ رہے گا، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ حالانکہ موت تو فرشتوں پہ بھی آنی ہے، تو شیطان نے یہ باتیں کی، تو حضرت حوا نے پہلے اس درخت سے کھانے کا ارتکاب کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے بھی اس درخت کا پھل کھایا۔ وہ درخت کیا تھا؟ بعض احادیث میں تو اس کی وضاحت نہیں، نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں، تو بعض روایات میں جو صحابہ کرام سے اقوال منقول ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ تو شیطان نے پھر قسمیں بھی اٹھائیں، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بہتری کی یہ بات کرتا ہوں۔ تو اس نے جب یہ قسمیں اٹھائیں ان کو یقین آ گیا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ کی کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت حوا وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والی تھیں، تو انہوں نے یہ یقین کیا کہ یہ ہماری خیر خواہی کرنے والا ہے۔ تو پھر اس شجرہ ممنوعہ سے جب کھانے کا ارتکاب کیا تو قرآن پاک نے فرمایا کہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کے لباس اتار دیے گئے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور جنتی پتوں کے ساتھ اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس وقت آپ جس درخت کے قریب جاتے وہ درخت بھی اپنے پتے نہ دیتا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب آئے، ہم اس کی ذات میں نہ آ جائیں۔ انجیر کے درخت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پتے دیے، انہوں نے وہ پتے بڑے بڑے پتے تھے، اس سے اپنے جسموں کو ڈھانپا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انجیر کو بھی شان اور فضیلت دی۔ قرآن پاک میں انجیر کا بھی ذکر کیا گیا اور انجیر کی قسم اٹھائی گئی۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اس جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، اور پھر یہ شجرہ ممنوعہ بہت بڑا درخت تھا، بڑا گھنا درخت، اس کے نیچے چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تم سامنے نہیں آ رہے، تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم انہاکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو، اور تمہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے یہ عرض نہیں کیا کہ الہ العالمین میری خطا تو نہیں، مجھ پر تو نسیان طاری ہو گیا، آپ اللہ کے نبی تھے، شیطان تو اکڑ گیا تھا، شیطان نے غلطی کی تھی دیدہ دانستہ، لیکن وہ اکڑ گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے عبودیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ فعل معصیت اور گناہ نہیں تھا، لیکن سوال ہوتا ہے کہ جب ان کا یہ فعل گناہ نہیں تھا، معصیت نہیں تھا، تو ان کے جسموں سے پھر جنتی لباس بطور سزا کیوں اتار دیا گیا؟ جب آپ کا یہ فعل گناہ نہیں تھا، سزا تو گناہ کی ہوتی ہے، ان کا یہ فعل گناہ نہیں تھا اور معصیت نہیں تھی، تو پھر اس کی سزا کیوں دی گئی اور جنتی لباس کیوں اتارا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ان کا یہ فعل سزا گناہ نہیں تھا، معصیت نہیں تھی، بلکہ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے تھے، ایک ظاہری حکم، ایک باطنی حکم۔ ظاہری حکم تو یہی تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، لیکن باطنی حکم تھا کہ اس سے کھانا ہے، کیونکہ اس سے کھائیں گے تبھی زمین پر آئیں گے اور یہ نسل انسانی کا انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو آپ کا یہ فعل اگرچہ ظاہراً معصیت کی طرح تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے امر پر ہی عمل تھا اور یہ کوئی معصیت نہیں تھی۔ تو پھر یہ سزا کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس درخت کی یہ خاصیت تھی، اس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ اس کے کھانے والے سے جنتی لباس اتر جاتا تھا اور وہ جنت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسا زہر ہے، ایک آدمی زہر کو جان بوجھ کر پیے گا تو گناہ گار ہے اور زہر اپنا اثر دکھائے گی اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی، اور ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں یہ زہر ہے یا کسی نے جبراً زہر پلا دیا،
اب وہ خطا کار نہیں، گناہ گار نہیں، لیکن زہر پھر بھی اپنا اثر دکھائے گی، زہر کھانے کے بعد پھر بھی اس کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اس شجرہ ممنوعہ میں تاثیر یہ تھی، اگرچہ اس کا کھانا آپ کا یہ فعل خطا اور عصیان نہیں تھا، لیکن اس کا اثر یہی تھا۔ تو جب آپ نے اس کا ارتکاب کیا، وہ پھل کھایا، تو اس کا اثر وہ لازماً ظاہر ہونا تھا، تو پھر جنتی لباس اتار دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تم سب نیچے چلے جاؤ۔ شیطان کو بھی کہا گیا، حالانکہ شیطان کو تو پہلے ہی راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ یہاں کئی اقوال بیان کیے گئے، ایک یہ کہ شیطان کو پہلے نکالا گیا اور اتارا گیا، وہ زمین پر نہیں، جنت میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن جنت کے قرب و جوار میں رہتا تھا، اور اسی طرح اس نے آ کر وسوسہ ڈالا۔ ایک قول کے مطابق وہ زمین پر اتار دیا گیا، تو شیطان بھی وہیں تھا، اور پھر سانپ جس کے ذریعے شیطان جنت میں داخل ہوا، ان سب کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کو برگلانا چاہتا ہے، انسان سانپ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، سانپ کا موقع ملے انسان کو ڈس لیتا ہے، اور انسان کو موقع ملے سانپ کو مار دیتا ہے۔ اور پھر سانپ کو یہ سزا دی گئی، وہ جنت میں حسین و جمیل جانور کی صورت میں تھا، اس کے پاؤں جب وہ ختم کر دیے گئے ٹانگیں، کہ اب زمین پر یہ رینگ رینگ کر چلتا ہے، اور مٹی کو اس کی غذا بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زمین پر اتار دیا۔ پھر زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو الگ مقام پر، حضرت حوا کو الگ مقام پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 200 سال تک آپ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف چند کلمات کا القاء کیا، تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو وہ روایات میں یہ کلمات، یہ روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں یہ القاء کیا گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اے الہ العالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے میری خطا معاف فرما دے، اللہم اغفر لی خطیئتی بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے آدم، تمہیں ان کا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے آنکھیں کھولی، عرش کی طرف دیکھا، عرش کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں گیا، جنت کے محلات کے دروازوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنتی پیالوں کے خول پر، جس جگہ بھی میں نے دیکھا جہاں تیرا نام تھا تو ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو اسی سے میں نے جان لیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تیرے نزدیک عزت والی ہے، کہ جہاں تیرا نام ہے ساتھ ان کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، زمین پر زندگی گزاری، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے وصال کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، آپ کو جنتی پھلوں کی خواہش ہوئی تو ان کو یہ پھل تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد پھلوں کی تلاش میں نکلی، تو سامنے سے اللہ کے فرشتے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کدالیں وغیرہ، پھوڑے وغیرہ اس طرح کے آلات تھے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کو اس طرح کے پھلوں کی خواہش ہے، ہم ان پھلوں کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب واپس چلے جاؤ۔ فرشتے آئے، حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا، تو حضرت حوا بھی جنت میں رہی تھیں اور فرشتوں کو دیکھا ہوا تھا،
تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی فرشتے ہیں کہ جب ہم جنت میں رہتے تھے تو یہ وہاں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کیا کہ وہ جنتی فرشتے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کہ پہلے تمہاری وجہ سے میں نے شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کیا اور جنت سے باہر آنا پڑا، اب مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ تو پھر وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کی روح مبارک قبض کی گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کے جسم پر خوشبو ملی، آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر قبر تیار کی، قبر میں دفن کیا، اور اس کے بعد آپ کی اولاد سے کہا کہ یہ تمہارے کفن دفن کا طریقہ ہے۔ اس طریقہ سے پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو یہ کفن دفن کا طریقہ سکھایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کیے اجمالی طور پر۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ نے ان کو یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی، مسجود ملائکہ بنایا اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ تو انعام ملے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، منعم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ منعم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے انعامات کے شکریہ کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اطاعت کا بیان کیا تھا، تو یہ انعامات ذکر کر کے پھر متنبع کیا کہ میری ذات عبادت کی اطاعت کی مستحق ہے، تم پر اتنے انعامات ہیں، لہذا ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آیا مبارکہ، اس کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کیا، ان کے لباس اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعام کا بیان فرما رہا ہے کہ بنی آدم کے لیے ہم نے لباس اتارا جو ان کی شرمگاہوں کو چھپانے کا ذریعہ بنا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے، وریشا اور تمہارے لیے زینت ہے، تمہارے لیے زینت بھی بنتا ہے اور تمہارے لیے جب وہ پردہ کا انتظام بھی بنتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہاں بھی اللہ نے تم پر انعامات فرمائے، جنتی لباس عطا فرمائے اور دنیا میں اتارا، تو پھر یہاں بھی اللہ نے انعامات میں لباس عطا فرمایا اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپایا اور لباس کو تمہارے لیے زینت بنایا۔ اس لیے پھر یہاں بھی تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہاں جنت میں تمہیں لباس عطا کیا گیا، شیطان اس لباس کے اتروانے کا سبب بنا، اور دنیا میں تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے، تو شیطان تمہارا دشمن ہے، یہاں بھی یہ تقوی کا لباس اتروانے کا باعث بنتا ہے، اس لیے شیطان سے بچو۔ تو فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، اے آدم علیہ السلام کی اولاد شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے لباس اتروا دیے، لیجریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان والے نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان والے نہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کا دوست ہے، وہ اللہ والوں کے کمالات کو نہیں مانتے، شیطان کے کمال کو مانتے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ، اس کو لے کر خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی براہین قاطعہ میں یہ لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے وسعت علم، روئے زمین کا علم، یہ تو نص سے ثابت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کے لیے کون سی نص ہے کہ تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کیا جائے؟
یہ کہا کہ شیطان کے لیے وسعت علمی وہ تو نص سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا شیطان تم کو دیکھتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان کی وسعت علمی تو نص سے ثابت ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کے لیے کون سی نص ہے کہ تمام نصوص کو رد کر کے شرک کو ثابت کیا جائے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسعت علمی ماننا آپ کی کائنات میں نظر ہے، یہ تو شرک ہے. شیطان کے لیے یہ ماننا شرک نہیں ہے. حالانکہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے بھی ماننا جائے وہ شرک ہی ہے. کسی کو معبود ماننا یہ شرک ہے. شیطان کو معبود مانے وہ بھی مشرک ہے. کسی جن کو معبود مانے وہ بھی مشرک ہے. کسی ولی کو یا کسی نبی کو یا نبی پاک علیہ السلام کو معبود مانے وہ بھی مشرک ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو معبود ماننا پھر تو شرک ہو جائے گا، اگر شیطان کو معبود ماننا پھر شرک نہیں ہوگا. شرک تو یہ ہے کہ جہاں بھی ثابت کیا جائے وہ شرک ہی ہوتا ہے، کیونکہ شرک کا معنی کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا، اللہ جیسی صفت کسی میں مان لینا. تو اگر شیطان کو پوری روئے زمین کا علم مانا جائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو پوری روئے زمین کا علم مانا جائے، یہ شرک ہوتا تو پھر شیطان کے لیے بھی شرک ہوتا. تو اگر شیطان کو پوری روئے زمین کا علم مانا جائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو پوری روئے زمین کا علم مانا جائے، یہ شرک ہوتا تو پھر شیطان کے لیے بھی شرک ہوتا، ملک الموت کے لیے بھی شرک ہوتا. لیکن شیطان کے لیے مان لیا، ملک الموت کے لیے مان لیا، شاید ملک الموت کا ڈر ہے، اس روح قبض کرے گا اور شیطان کے ساتھ دوستی ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے نہیں ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وسیع علوم عطا فرمائے. آپ کا خود ارشاد پاک ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے بلند کر دیا ہے، دنیا کو میں سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. یعنی عام انسان شیطان کو، اس کے قبیلے کو، جنات کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے خاص بندے وہ شیطانوں کو، جنات کو دیکھ لیتے ہیں. عام انسانوں کو شیطان اور جنات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العزت کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کاملین وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، جنات کو دیکھ لیتے ہیں یا شیاطین انہیں نظر آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بھی شیاطین کو دیکھا، جنات کو دیکھا. حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا اور شیطان جن اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، وہ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہا، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا. فرمایا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح کے وقت تم بھی اس کو دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ان کو اللہ نے جنات وغیرہ پر تصرف عطا فرمایا، تو ان کی دعا کا خیال کرتے پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دی. یعنی آپ کو اللہ نے یہ قابو دیا تھا اور آپ اسے شیطان پہ غالب آ گئے اور چاہتے اس کو باندھ لیتے، لیکن پھر آپ نے ارادہ ترک فرما دیا. آپ کے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جنات شیاطین نظر آئے، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ رمضان پاک میں صدقات زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا. وہ مال وغیرہ جہاں گندم اناج رکھا ہوا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت کی ڈیوٹی سونپی گئی. رات کے وقت آپ حفاظت فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر اس میں سے کچھ حصہ پکڑا اور بھاگنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، اہل و عیال والا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
وہ رحم آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا، یہ غیب کی خبر ہے۔ اور دوسری رات ہوئی، پھر اسی طرح وہ شخص آیا اور چوری کرنا چاہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اسے پکڑ لیا اور اس نے پھر منت سماجت کی اور یہ کہا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، اہل و عیال والا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، پھر میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا اور صبح پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر سوال کیا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ آپ نے پھر وہ ماجرا عرض کیا۔ آپ نے پھر اسی طرح غیبی خبر دی، فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ اور تیسری رات پھر ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، ایک دو مرتبہ ہوتا ہے، تین مرتبہ تم بار بار جھوٹ بولتے ہو، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو بھی اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ بھی شیاطین پر، جنوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور صبح یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس نے سچی بات کہی ہے۔ وہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، تو وہ 2 دن جھوٹ بولتا رہا اور آج اس نے یہ سچی بات کہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آ رہا تھا۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور یا کامرین وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا انہو یراکم، شیطان تم کو اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ قل اے محبوب فرماؤ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو یہ اپنی اطاعت کا حکم دیا، انعامات یاد دلائے، اور انعامات یاد دلانے کے بعد یہ تنبیہ کی کہ اللہ منعم ہے، اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ اس انعامات کا شکریہ ادا نہیں کرتے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان کو منع کیا جائے تو پھر اور زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اے محبوب تم فرماؤ امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو درست کرو، سیدھا رکھو۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے دین کے لیے خالص ہوتے ہوئے، مخلص ہو کر۔ کما بداکم تعودون، جیسا اس نے تم کو ابتداءً پیدا کیا اسی طرح تم اس کی بارگاہ میں لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو ہدایت حاصل ہوئی اور ایک فریق کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم علیہ السلام کی اولاد اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ان آیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو اور نماز کے وقت مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ تو اس میں مشرکین کا رد کیا گیا۔ مشرکین کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، برہنہ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ وہ کعبۃ اللہ کے جو مجاور تھے
ان لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا، یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا جائے، تم باہر سے حج کرنے کے لیے آتے ہو، تمہارے لباس اس لائق نہیں، گناہوں والے لباس ہیں کہ یہ پہن کر تم کعبہ کا طواف کرو، ہمارے لباس لیا کرو اور وہ پہن کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرو۔ تو وہ اپنے لباس کرائے پر ان کو دینے لگے، انہوں نے اپنی کمائی کا یہ طریقہ بنا لیا۔ اب ان لوگوں نے یہ فرض اور لازم قرار دے لیا کہ انہی سے لباس کرائے پر لے کر پھر ہم طواف کریں گے، پھر جس کے پاس پیسہ نہ ہوتا وہ بغیر لباس کے طواف کرنے لگتا۔ اس طریقے سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرنا شروع کر دیا، اور اس بے حیائی کے کام سے ان کو منع کیا جاتا تو یہ کہتے کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ مسجد کے پاس نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ صاف ستھرے ہو کر اور بہترین لباس میں آؤ۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے وقت آدمی کو عمدہ لباس کے ساتھ آنا چاہیے، لہذا اگر آدمی نے لباس اس طرح کا پہنا جو وضع کے خلاف ہے تو اس سے نماز میں کراہت لازم آئے گی، کراہت تحریمہ۔ اور جس طرح آدمی نماز پہننے اور بازوں کو اوپر اس طرح کر لے، خلاف وضع کر لے تو وہ زینت کے خلاف ہوگا۔ اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے، الٹا لباس پہن لے جو وضع کے خلاف ہے تو یہ نماز میں کراہت تحریمی کا باعث بنے گا۔ اور پھر اسی سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے عام استعمالی کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک آدمی وہ کام کاج کرتا ہے تو کام کاج کے وقت وہ اس طرح کے میلے کچالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور جب کسی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو پھر ان کپڑوں میں ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے، اگر ہم کسی دوست کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، مہمان بن کے جائیں تو وہاں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہی میلے کچالے کپڑے پہنے جائیں جو کام کاج کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو ایسا لباس پہن کر نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح مساجد میں یہ ٹوپیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں کہ کچھ آدمیوں پر یہ سستی اور غفلت ہے کہ آج یہ فیشن کے خلاف سمجھا جاتا ہے، سروں پر ٹوپی ہو اور رومال ہو یا امامہ شریف ہو، تو پھر ان کی سہولت کے لیے مسجد میں ٹوپیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ اب وہ ٹوپیاں پہن کر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، مہمان بن کر جائیں تو وہ مسجد میں جو کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہیں، اس طرح کی ٹوپیاں، تو وہ پہن کر ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ عام سفر میں جائیں تو وہ ٹوپی نہیں پہن سکتے، بازار میں جائیں تو وہاں اگر ہم ٹوپی پہنیں گے تو اچھی اعلیٰ ٹوپی پہنیں گے، تو یہ ٹوپیاں جو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں یہ ٹوپیاں نہیں پہنی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ تو حکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں یہ ٹوپیاں پہن کر جائیں تو یہ اللہ کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے۔ تو مسجد میں نماز کے لیے جائے تو آدمی حتی الامکان بہترین اور عمدہ لباس پہن کر جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم کو ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تو حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے لیکن انجام کر اس کا موت کا وقت آتا ہے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، آخری وقت آتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور آخری وقت میں وہ نیک بن جاتا ہے۔ تو آخری وقت جس طرح تھے اسی حالت میں تم کو دوبارہ لٹایا جائے گا۔ اگر نیکی پر انجام ہوا تو پھر نیک ہی اٹھائے جاؤ گے، برائی پر انجام ہوا تو برے اٹھائے جاؤ گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یا فرمایا کہ جس طرح تم کو ابتداء پیدا کیا گیا تم اکیلے تھے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے تو پھر بھی اکیلے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، تو اس وقت پھر تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ لہذا اس بارگاہ کے لیے تیاری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرو کہ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، اس میں عمل کرو گے تو اس دارالجزا میں اللہ کی رضا کے مستحق ہوگے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی۔
ایمان اور پاکیزہ رزق، قل اے محبوب تم فرماؤ یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے زینت بنائی ہے اور پاکیزہ رزق بنائے ہیں، اس کو کن لوگوں نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے تو یہ لباس زینت بنایا، اللہ کے پاک گھر کا طواف کرو، پاکیزہ لباس پہنو، اور تم اس کو حرام قرار دے رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق حلال قرار دیے اور تم مختلف چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تم ان کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، ہر چیز اصل کے اعتبار سے مباح ہے، وہ حرام تب ہوگی کہ کوئی حرمت کی دلیل پائی جائے۔ جب حرمت کی دلیل نہیں تو خواہ مخواہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر چیز اصل کے اعتبار سے مباح ہے۔ شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا، شراب مباح تھا، لیکن جب حرمت کی آیت نازل ہو گئی تو وہی شراب حرام بن گیا۔ تو جب تک حرمت کی دلیل نہیں تھی وہ مباح تھا۔ اسی طرح یہ مختلف معمولات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جب تک حرمت کی دلیل موجود نہ ہو ان کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، 11ویں شریف ہے، میلاد شریف کی محافل ہیں اور دیگر معمولات ہیں، تو بعض لوگ ان کو حرام، شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس کے علاوہ اور دیگر آیات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء میں تو اصل اباحت ہے۔ چیز حرام تب ہوگی کہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہو۔ تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کو بیان نہیں کیا، تو ان کو حرام قرار دینا یہ دین میں زیادتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف کا ختم دلانا، میلاد منانا یہ دین میں زیادتی، دین میں یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تو ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں یا اللہ کے انعام پر ملنے پر خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں جن کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہاں ان کو حرام قرار دینا اپنی طرف سے یہ خود شارع بننا ہے اور یہ دین میں زیادتی ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میرے رب نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا کہ 11ویں شریف کا ختم جس مٹھائی پہ پڑا گیا وہ مٹھائی حرام ہو گئی، حلوہ حرام ہو گیا، وہ 11ویں شریف کی کھیر حرام ہو گئی۔ اللہ نے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کہا، اللہ نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے بڑے بڑے مولوی ان کے واقعات پڑھیں تو بے حیائی کی باتیں، تو یہ بے حیائی کی باتیں یہ حرام ہیں، یہ پاکیزہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ ما ظاہر منہا وما باطن، جو ظاہر ہے جو چھپی ہوئی، یہ نہیں کہ چھپ کر گناہ کر لے تو وہ جائز ہو جائے گا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ بے حیائی کا کام، برائی کا کام چاہے ظاہر طور پر کیا جائے یا چھپ کر، وہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور گناہ اور والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی کرنا یہ حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کو اللہ کا شریک بنا دینا یہ حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے متعلق وہ باتیں کہنا جو تم نہیں جانتے یہ حرام ہے۔ اللہ کے متعلق خواہ مخواہ کہا جائے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کبھی چیزیں بندے کر سکتے ہیں اللہ بھی وہ کر سکتا ہے، زنا، جہل وغیرہ، جیسا کہ بعض مولویوں نے یہ باتیں لکھی، تو یہ کام حرام ہیں، یہ پاکیزہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وعدہ آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کریں، تو جس نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
تو اللہ نے یہ انعامات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں ایک ساتھ کا آگا پیچھا نہیں ہو سکتا، تو آخر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اور پھر تمہارے لیے اتمام حجت بھی ہے کہ میرے رسول تمہارے پاس تشریف لائے، انہوں نے میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی، اس آخرت کے لیے تیاری کے طریقے بتائے۔ تو اب اگر ان کے احکام پر عمل کرو گے، نیکی اختیار کرو گے، تو پھر اس دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگے۔ اور قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان وعدہ وعید ساتھ ہوتا ہے، لہذا ساتھ ہی وعید بھی بیان کر دی کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی آیات کی تکذیب کی؟ یہی لوگ ہیں کہ ان کو ان کے لکھے ہوئے میں سے حصہ مل جائے گا، وہ اللہ نے ان کے لیے عذاب لکھ رکھا ہے، عذاب کے یہ مستحق بن جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول فرشتے بھیجے ہوئے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالوا، وہ فرشتے ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، وہ بت کہاں ہیں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ تو یہ آیات کافروں مشرکوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اس میں کوئی ایمان والے مراد نہیں، انبیاء اولیاء مراد نہیں ہیں، کیونکہ نبی ولی کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ان کو تو اللہ کے محبوب بندے سمجھا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق کہ بتوں والی آیات یہ لوگ ایمان والوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ ایسے گروہوں میں جو تم سے پہلے گزرے، جن اور انسان، جیسے وہ لوگ جہنم میں داخل ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بتا دیا کہ سب جہنم میں اکٹھے نہیں جائیں گے، جماعت در جماعت جائیں گے، وہ جماعتیں پہلے جا چکی ہیں تو اللہ بعض والوں کو فرمائے گا تم بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کوئی گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھ والے پر لعنت کرے گا، وہ کافر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تیری وجہ سے ہم کافر بن گئے، تم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں، تو ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے وہاں جا کر۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جميعا، حتیٰ کہ جب سارے اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے اپنے پہلوں سے کہیں گے، پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ہمارے سردار تھے، بڑے بڑے مولوی قسم کے لوگ، انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتلائیں تو ان کی باتوں میں ہم آگے اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما، انہوں نے کہا کہ نبی تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کی تعظیم انسانوں جیسی، اس سے بھی کم کرو، تو یہ ہمیں سکھلانے والے ہیں، تو اللہ ان کو زیادہ عذاب عطا فرما، دگنا عذاب عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تم کو عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، تم ان کی بات میں نہ آتے، اب ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں خبر نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے پہلے بعد والوں کو کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم بھی ہماری طرح بندے تھے، تمہیں عقل تھی، ضروری تھا کہ ہماری باتوں میں آتے، ہماری باتیں نہ مانتے، تم کوئی مجبور تو نہیں تھے، تو اب کیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنے اعمال کے بدلے میں تم عذاب چکو، ہم ہی عذاب چکھ رہے ہیں تو تم ہمارے ساتھ آئے، ہماری باتیں مانی، اب تم بھی یہ مزہ چکھو، اب یہاں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے عقل شعور دیا تھا، اس وقت تم ہماری بات نہ مانتے اور ہمارے پیچھے نہ لگتے، اس وقت تم نے اپنی عقل شعور کا استعمال نہ کیا، ہماری اتباع کی، اور تم بھی گستاخ بن گئے، اب اس گستاخی کا بدلہ تو یہ عذاب ہی ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے